بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ الریاض الصالحین کتاب المجاہدہ حدیث نمبر 5، حضرت سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کے آخری 10 دن آتے، یعنی آخری عشرہ آتا، تو اس عشرے کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پورے اہل خانہ کو عبادت کے لیے تیار فرما دیتے۔ جسے کہتے ہیں نا کہ کسی کام کے لیے میں نے کمر باندھ لی ہے، کمر بستہ ہو چکا ہوں۔ اس انداز میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ اب جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، اب تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی اہل خانہ کو نماز کی تلقین کرتے وقت ڈرتا ہے کہ اگر میں نے اس کو نماز کا کہہ دیا تو مجھے کیا کہے گا، مجھے یہ میری ماں ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح یہ 4 عورتیں ہیں، مائیں، بہنیں، بیویاں اور بیٹیاں، اسی طرح ایک عورت، یعنی ایک جو عورت ہے یہ 4 بندوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ ایک عورت 4 بندوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ نمبر 1 اس کا باپ، نمبر 2 اس کا بھائی، نمبر 3 اس کا شوہر، نمبر 4 اس کا بیٹا۔ اب یہ کیوں کر کے لے کے جائیں گے؟ جب اللہ کی کچہری لگی ہوگی، جب اس عورت کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال فرمائے گا، میری بندی تو نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، اس کے کیا وجہ ہے؟ تو یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے گی، بار الہ، میرے باپ نے تو کبھی کوشش ہی نہیں کی تھی، مجھے کبھی ترغیب ہی نہیں دلائی تھی۔ میرے باپ کو تو بس یہ ہوتی تھی کہ ٹائم پر یہ کام ہونا چاہیے، ٹائم پر کھانا تیار ہونا چاہیے، کبھی نماز کا تو کہا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح جو بھائی ہے، بات بات پہ لڑتے ہیں، آج گھر میں یہ نہیں پکا، آج یہ نہیں ہوا، میرے کپڑے نہیں استری ہوئے، فلاں نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا۔ نہ تو اس نے کبھی پردے کے متعلق کہنے کی کوشش کی ہے اور نہ اس نے کبھی نماز کی کہنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح شوہر ہے اس کا، بات بات پہ لڑائی کرتا ہے، سالن میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، نمک ٹھیک نہیں ہے، تجھے کھانا بنانا نہیں آتا، تجھے کپڑے استری کرنے نہیں آتے، تجھے کپڑے دھلائی کرنے نہیں آتے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ جو اصل مقصد ہے، اس نے بھی کبھی اپنی بیوی کو نماز کی طرف رغبت نہیں دلائی۔ اس کے بعد بیٹا کہتا تھا کہ میں نے دفتر میں جانا ہے، میرے کپڑے سیٹ میٹ ہونے چاہیے، میرا جوتا پالش ہونا چاہیے، میں نے آفس میں جانا ہوتا ہے، یا بچہ اگر پڑھ رہا ہو، بالغ ہو جائے تو ایف اے جب بی اے کر رہا ہوتا ہے تو بات بات پہ ضد کرتا ہے، مجھے اتنے پیسے دو ورنہ میں نے سکول نہیں جانا، مجھے یہ لے کے دے دیا جائے ورنہ میں نے کالج نہیں جانا۔ کبھی ہم نے یہ بھی کہا ہو کہ
اے اماں اس وقت تک تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا جب تک تو نماز نہیں پڑھ لے. یہ اس چیز کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بات چل رہی ہے مجاہدے کی، بات چل رہی ہے کوشش کی. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اللہ فرماتا ہے خود ہی نہ نمازیں پڑھتے رہو بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو. عمل کروانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری صرف کوشش کرنے کی حد تک ہے. ہم نے کوشش کی، ہم نے درس شریف دیا، ہم نے پیغام پہنچایا، ہم نے اپنا کام پورا کر دیا. عمل کروانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. عمل آپ نے کرنا، میں نے بتانا ہے. کل جب کچہری لگے گی، جب عدالت میں حاضر ہونا میں نے بھی اور آپ نے بھی، تو مجھ سے تو پوچھا جانا ہے کہ تیرے پاس دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت تھی، تو نے اس امانت کو کس قدر ادا کیا ہے. تو کم از کم جس بندے نے ٹھیک کام کیا ہوگا وہ عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اپنا جتنے میرے پاس ہمت تھی یا طاقت تھی. لوگ تنقید بھی کرتے تھے، لوگ یہ بھی کہتے تھے نمازوں کا نہ کہا جائے، نمازوں کا نہ پوچھا جائے، لیکن میں پھر بھی دعوت حق پہ ڈٹا رہا. ہم تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. ہر بندے کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرما کے ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.